السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ نئے سال 2024 میں یہ میری اپنی ذاتی ویڈیو پہلی ہی ہے۔ شارٹس بنائی کچھ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی اور بابا جی اشفاق احمد صاحب کے لیکچرز کو شیئر کیے تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ میں ہے۔ تو بہت خوبصورت باتیں ہیں بابا جی اشفاق احمد کی، اور بس اسی سے منسلک کچھ اب خیالات آئے کہ بظاہر تو اس سال کو شروع ہوئے بھی کافی دن ہو گئے، اور نیا سال یا نئے سال کی خوشیاں جو لوگ مناتے ہیں، جو لوگ خواہشات کو پالتے ہیں اور پھر ان کی نئی ریزولوشنز بناتے ہیں، نئے اپنے لیے مقاصد سیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سال میں یا آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کو ہم نے شروع بھی کرنا ہے اور اس میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اچھا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک مثبت سوچ دیتے ہیں اور مثبت اور گہری باتیں اپنے لیے ایک مشعل راہ بناتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے نیا سال کے وقت ہی چنا جاتا ہے۔ ہر دن، ہر مہینہ، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر دوسری آنے والا وقت کیوں نہیں ہو سکتا بہتر انسان بننے کے لیے، بہتر اور اچھے مثبت کام کرنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے ارد گرد، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے معاشرے، اپنے ملک و قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ اس کے لیے نہ وقت اور حدود کی کوئی حدود ہے اور نہ سالوں کا تعین ہے، نہ ہندسوں کا کوئی اندراج ضروری ہے، لیکن بہرحال ہم انسان ہیں، ہم چیزوں کو ناپ تول کے اور وقت کی تقسیم میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہماری فطری اور کوئی شعوری اور لاشعوری کوشش ہے۔ تو دوستو، جہاں تک بات ہے نئے سال کی، تو نیا سال کبھی بھی بہت خوشگوار، خوشکن احساس لے کے کبھی طلوع نہیں ہوا میرے لیے، اگر میں اپنی بات کروں، کیونکہ میرے پاس پچھلے سال کی، گزرے سال کی اور گزرے سالوں کی بہت سی یادیں ہوتی ہیں، ایسی یادیں جو گم گشتہ ہو گئیں، جیسے پچھلے سالوں میں میرا گھر، جہاں پہ زندگی کے بہت سے سال، بہت سا خوبصورت وقت، بہت سی زندگی کے مختلف سٹیجز گزری، وہ گزر گیا۔ بہت سے خوبصورت لوگ جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں تھا، وہ زندگی سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اور انسان آگے بڑھ گیا، نئی جگہ آ گئے، نئے ماحول میں آ گئے، اور وہاں 2022 کے بعد 23 اور 2024 کا ورک چڑھ گیا کیلنڈر پہ۔ لیکن کیا سوچ آگے بڑھی، زندگی آگے بڑھی، تسلسل کیسے آگے بڑھا، کیا مثبت سوچا، کیا کچھ مثبت کام کیے، کیا بہتری اور اچھی چیزیں کر سکے؟ یقینی طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سوچا جائے تو وہ بہت ساری بہتری چیز ہوئیں، بہت سارے کام جو ہیں وہ پورے ہوئے اور بہت ساری آگے تسلسل چلا۔ لیکن وہ جو یاد ماضی ہے نا، وہ جو ایک شاید کچھ لوگوں کے لیے بہت آزمائش بنتا ہے، تو ہم شاید ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے پرانے گھر، اس کے دروازے و دیوار، اس پہ لگی بیلیں، پھل پھول پودے اور وہ سب کچھ وہ یاد کرتے کرتے جب ہم نئے دور میں آتے ہیں، نئے وقت میں آتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں بالکل ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹیز، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کا احساس، وہاں پہ بے شک چاہے ہمارے تعلق آج کل کے اس موجودہ دور میں اور بہت سارے جو ماڈرن شہر جیسے لاہور جیسے شہر میں ہم رہتے ہیں، جو یقینی طور پہ تعلقات کی گہرائی اس طریقے سے نہیں رہی، ہمسایوں سے اور ارد گرد لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا، اور وقت رہ بھی ہو تو اس کو صرف کرنے کے لیے بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ وہاں پہ ہم انسان ایک دوسرے سے کٹتے جا رہے ہیں اور ہم کہیں اپنے اندر بھی جھانکنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کو مل بیٹھنے کی عادت بھی تھی، دکھ سکھ بول لینے کی، کہہ دینے کی عادت بھی تھی، ایک دوسرے کا حال احوال رشتہ دار بھی جانتے تھے، پڑوسی بھی جانتے تھے، اور بہت سی باتیں کہیں انکہی دوستوں میں شیئر ہو جاتی تھی۔ آج کل آپ کو اپنے دوست احباب کو کہنے کی نوبت نہیں آتی، یا وقت نہیں ہوتا آپ کے پاس، ان کے پاس، یا معاملات ایسے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنا حال احوال کسی ماہر نفسیات کو، کسی ایسے انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ بہت نیک کام کر رہا ہوتا ہے۔
ہم اس میں ناشکری کا پہلو نہیں ہے، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، موسم نہیں رکتے، اور شاید یہ تغیر و تبدل جو ہے یہ ابھی اگر نہ ہو انسان کی زندگی میں تو انسان یکسانیت سے تنگ آ کے شاید وحشت زدہ ہو کے جنگلوں میں نکل جاتا یا پتہ نہیں کیا کر لیتا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو چیزیں چھٹتی ہیں ان کے چھٹنے سے کیا ہم اپنی زندگیوں میں بہتری حاصل کر پائے، اور اگر نہیں کر پائے تو اتنی زیادہ سعی اللہ حاصل کیوں کی، اتنی زیادہ کوششیں کاوشیں کس چیز کے لیے؟ ہم انسان ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، زندگی یہ گزرگاہ ہے۔ کبھی ہم نہر کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اور لمبی سوچا کرتے تھے، اور لگتا تھا کہ یہ جو پوری دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے تسخیر کے لیے ہے، اور ہم بہت بڑے بڑے کام کریں گے، بہت عظیم کام، اور بہت ساری چیزیں، کچھ نئے اچھوتے خیالات والی کتابیں لکھیں گے، کچھ نثر لکھیں گے، کچھ شاعری لکھیں گے، کچھ ایسی فلمیں ڈرامے بنا دیں گے جو شاید دنیا میں شہرہ آفاق ہو اور اپنی مثل آپ بن جائیں، یا لوگوں کے کام ایسے آئیں گے کہ لوگ ہمیں بھی مدت تو یاد رکھیں گے، ہمارے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی۔ لیکن کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے لوگ جو محدود دائرے میں گھومتے ہیں، معاش کا دائرہ ہو گیا، ہر وقت جو بلز کی ادائیگی اور خرچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور اپنی روزمرہ کے معاملات میں ایک دوسرے کو صفائیاں پیش کرتے اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہم وقت گزر جاتا ہے ہمارا، اور ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ عمر تو تمام ہوئی، ساری کی ساری عمر گزر گئی، اور ہم اپنے آپ کو تسلیم کرنے میں اور کروانے میں ہی مصروف رہے۔ ہم یہ احساس کرتے رہے کہ ہم موجود ہیں، ہماری بھی وجود ہے، اور ہم بہت ایک مکمل طور پہ ایک انسان ہے۔ رشتوں کا احساس یقینی طور پہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے کچھ رشتے کھوئے ہوں، یا جو بہت حساس نوعیت کی طبیعت رکھتے ہوں، ورنہ لوگ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی پردیس چلے جاتے ہیں، اور پردیس اور قریب رہتے ہوئے بھی بہت دور دلوں کے فاصلے ہو جاتے ہیں۔ تو دل جڑے رہنے چاہیے، ایک دوسرے کی غم گساری کرتے رہنا چاہیے، محبتوں کی میراث بانٹتے رہنا چاہیے، اور محبتیں تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہیں۔ جیسے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف جس انسان کو حاصل ہو جائے، اس پہ رب تعالیٰ کا کرم کیا کمال کا ہوتا ہے، اس کا احساس اس کو ہو سکتا ہے جس نے ماضی، حال اور مستقبل کا پلان ضرور بنایا ہو، لیکن حال میں رہتا ہو اور ماضی سے سبق سیکھا ہو اور دیکھا ہو کہ جب وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو دوسرے انسان کی موجودگی کا احساس کتنا خوشگوار اور خوشکن لگتا ہے، تب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کائنات میں صرف ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے، ہم اپنی طور پہ ایک بہت بہترین اور جامع ایک انسان بھی ہے، اور ایک ایسے زیرو ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جو کہ کسی صوفی بزرگ نے کہا ہے نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلانیہ جانے ہو، اور کسی نے اور دانشور نے کہا کہ ہر انسان اپنی ذات میں کل کائنات ہے۔ تو ہر انسان، ہم سب اپنی زندگی اپنی وجود میں ایک پوری کائنات رکھتے ہیں، اور ہمارے دل دریاؤں اور سمندروں سے زیادہ گہرے ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے دکھ سکھ، ہماری خواہشات، ہماری خوشیاں، ہمارے مسئلے، ہماری تکلیفیں کیا وہی ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یا اس سے بڑھ کے کچھ ہے۔ تو کھوج لگانے کی عادت موجودہ دور کے انسان میں نہیں رہی، اور اسی وجہ سے ہم بحیثیت انسان، بحیثیت معاشرہ، ہم ایک دوسرے سے کٹتے جا رہے ہیں، بے حسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اس نے نہ صرف رشتوں میں دراریں ڈال دی ہیں، دوریاں پیدا کر دی ہیں ہر رشتے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نوعیت کے، ہر طبقہ فکر کے لوگ ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ اور بہت ساری نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، کیونکہ ہم دوسرے کو جج کرنے کے لیے بہت جلد باز ہیں، ہم دوسرے کے بارے میں منفی نظریات اور کمنٹس کرنے کے لیے بہت جلدی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اچھے جذبات، اس کی
تعریف و توصیف اور اس کے اچھے اوصاف دیکھنے، اچھی خوبیاں دیکھنے میں، یا اچھا وقت جو گزرا ہوتا ہے اس کو بھولنے میں ہم لوگ بہت جلد باز ہیں. ہماری بہت شارٹ ٹرم میموری ہے اس معاملے میں. میں اپنے آپ کو بھی اس میں ہی برابر کا قصوروار سمجھتا ہوں. اور اگر آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ احساس ہو جائے کہ دوسرے کی تعریف کرنا، دوسرے کی کو تھپکی دینا، تسلی کی تھپکی، اور اس کی بات سننا، اور بغیر کسی جج بنے اگلے انسان کو اس کی برائیاں اور اس کی جو بھی خامیاں ہیں جتلائے بغیر اگر ہم اس کو یہ بتا دیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اچھا اور بہتر اور زیادہ کارآمد زندگی گزار سکتا ہے، تو یقینی طور پر ہم بھی بہت اچھے انسان ہیں اور اگلے کے اچھائی پہ ہمارا حصہ ہوگا، جس کا انشاءاللہ ہمیں اجر عظیم ضرور عطا ہوگا. اسی نوٹ پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. جلد پھر ملیں گے. اور دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور یاد ماضی کی، اپنے ماضی کی کوئی اچھی اچھوتی باتیں آپ کہنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.